جی ویورز، پاسٹر وقار عظیم، آج ہم بائبل مقدس میں سے سیکھیں گے کہ کیا خدا ہمیں جب پرکھتا ہے تو وہ کیا ہمارے لباس کی خوبصورتی پر ہمیں پرکھتا ہے؟ کیا ہم بڑا اچھا دکھتے ہیں ظاہری طور پر، وہ اس بنیاد پر ہمیں سلیکٹ کرتا ہے؟ کیا اس کا آسمان ہم پر اس وجہ سے کھلتا ہے کہ ہم اچھا یعنی کہ لباس پہنے ہوئے ہیں، ہم نے اچھی خوشبو لگائی ہوئی ہے، ہم نے جو ہمارا ظاہری پن ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اور اس کو دیکھ کر خدا ہمیں نوازتا ہے؟ اس بات پر ہم سیکھیں گے اور میں آپ کو لیتا چلوں زبور 51 اور اس کی آیت مبارکہ جو ہے وہ 6 ہم دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، زبور نویس بیان کرتا ہے، دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے۔ میں نے ابھی بتایا کہ کیا خدا جو ہے کیا ہمارا جو ظاہر ہے، خوبصورت لباس ہے، اس کو پسند کرتا ہے؟ لیکن یہاں پر کچھ اور لکھا ہوا ہے، زبور نویس لکھتا ہے، دیکھ تو باطن کی سچائی کو پسند کرتا ہے، یعنی اندر کی سچائی کو۔ ہمارا ظاہر پن جتنا مرضی خوبصورت ہے، لیکن اگر اندر سے ہم ٹھیک نہیں ہیں، کھوکھلے ہیں، تو خدا ہمیں پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اندر سے ہم صاف ہیں اور ہماری یعنی سمپل ورڈ میں کہ اگر ہماری نیت صاف ہے تو خداوند کا آسمان ہم پر کھلے گا۔ اور دیکھ تو باطن کی سچائی پسند کرتا ہے اور باطن ہی میں مجھے دنائی سکھائے گا۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے، زبور نویس لکھتا ہے کہ تو باطن ہی میں یعنی انٹرنلی تو مجھے سوارے گا، تو مجھے عقل دے گا کہ کس طرح میں اپنے انٹرنل اندرونی معاملات کو بہتر کروں تاکہ تیرا آسمان مجھ پر کھلا رہے۔ اب ان باتوں کو ہم نے بڑے غور سے سیکھنا ہے۔ کیا واقعی ہم جیسا باہر سے نظر آتے ہیں ویسے ہی اندر ہیں؟ اور بہت سے ایسے لوگ ہمارے چوگرد موجود ہیں جو باہر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہیں۔ ان کی زبان جو ہے وہ خوش آمدی زبان ہے، لیکن اندر سے وہ بیڈ پلانز رکھے ہوئے ہیں، اندر سے وہ کیا ہے، کڑتے ہیں، اندر سے ان کا یعنی ہر ایک پلان جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے کہ مصیبت کا باعث بننے کو ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں کو پہچاننا ہے۔ جب ہم ان کے درمیان رہیں، پہلے تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے باطن کو کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اندرونی طور پر کیا کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ اور جب ہم اس بات میں کامیاب ہو گئے تو پھر کیا ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہونی شروع ہو جائے گی، ہمارا جو ایمان ہے وہ اور مزید مضبوط ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہم ان تمام باتوں سے جب لاپرواہی کرتے ہیں، ہم دیکھیں کہ جب کوئی سبزی خریدنے جاتا ہے بازار، بینگن خریدتا ہے، وہ چھوٹا سا سراخ ہے، وہ کہتا ہے یہ تو سارے کا سارا خراب ہے اندر سے، وہ اس کو رکھ دیتا ہے۔ اگر کوئی سیب خریدتا ہے، ذرا سا اس کے اوپر داغ ہے تو وہ کہتا ہے نہیں یہ تو اندر سے ہو سکتا ہے سارے کا سارا خراب، تو ہم فوراً پیچھے کر دیتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی تندور کے اوپر جس طرح کا آج کل ٹرینڈ ہے گیا روٹی لگانے، تو ذرا سی جلی ہو تو وہ کہتے ہیں جس کو نکال لیں، یہ نہیں میں نے لے کے جانی، یہ تو جل گئی ہے۔ تو جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کیا کرتے ہیں کہ اتنا پرکھ کے اور اتنا یعنی سوچ وچار کے بعد خریدتے ہیں، تو میرے عزیزو کیوں نہ ہو کہ ہم اگر کسی کی صحبت کو سلیکٹ کرنے کو ہیں تو ہم اس کا ظاہری پن نہ دیکھیں بلکہ اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اگر ہم نے کسی خادم کو سلیکٹ کیا ہے کہ ہی از مائی آئیڈیل، تو ہم نے صرف یہ نہیں کہ وہ کوٹ اچھے پہنتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے شوز بڑے مہنگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا ہیئر سٹائل بڑا خوبصورت ہے، اس کا چہرہ جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اس کے نقش جو ہیں وہ بڑے خوبصورت ہیں، تو دیٹس وائی وہ جو پاسٹر ہے، وہ جو لیڈر ہے، وہ میرا آئیڈیل ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اندر کی خوبصورتی دیکھنی ہے کہ کیا جو وہ باہر ہے وہ اندر ہے، کیا جس طرح وہ دکھتا ہے کیا اس کی سوچ بھی ایسی ہے، کیا اکارڈنگ ٹو بائبل اس کا چال چلن ٹھیک ہے۔ اب جب ہم آج دیکھتے ہیں، جب ہم سیکنڈ ریفرنس کی طرف جاتے ہیں تو بڑے غور سنیں گا، متی کی انجیل اور اس کا 7واں چیپٹر ہے
اور اس کی 15 اور 16 آیت میں کچھ یوں لکھا ہے. جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں 7واں چیپٹر اور اس کی 15 اور 16 آیت بڑے غور سنیے گا. یہاں پر لکھا ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو. کون بیان کر رہے ہیں؟ یہ پاسٹر وقار نہیں بلکہ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے کہ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو جو تمہارے پاس بیڑوں کے بیس میں آتے ہیں. یعنی کچھ ایسے صاحب ہیں جو بڑے معصوم. بیڑ کو یہاں پر لکھنے کا میرے خیال میں جو مین یا اس کو یوز کرنے کا جو اس بات میں اس کو استعمال کرنے کا جو مین تھیم ہے وہ یہی ہے کہ بیڑ ایک بڑا خوبصورت تھا اور بڑا معصوم سا ایک جانور ہے، اور کوئی بھی دیکھ کر اس کو کیا کرتا ہے کہ پیار کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے قریب جانے کو کیا کرتا ہے دل کرتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے جھوٹے نبیوں سے خبردار ہو جو تمہارے پاس بیڑوں کے بیس میں آتے ہیں. یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑے خوبصورت بڑے اچھے ہیں، ان کی جو ڈریسنگ ہے وہ بڑی اچھی ہے، بڑی اچھی گاڑی میں آئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مگر باطن میں نے بتایا تھا کہ اندر جھانکنا ہے. پھر کسی کو اپنا آئیڈیل کیا کریں تسلیم کریں، پھر کسی کو اپنا آئیڈیل بنائیں، مگر باطن میں پھاڑنے والے بیڑیے ہیں. ظاہراً کیا ہے کہ ظاہر اگر ایکسٹرنلی ہم ان کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں، بڑے معصوم بیڑ کی مانند ہے، لیکن انٹرنلی کیا ہے وہ پھاڑنے والے بیڑی ہیں بائبل بیان کرتی ہے. اور ہم نے ہاؤ ٹو ڈیفرینشیٹ، ہم نے ان کو کیسے کیا کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ریکگنائز، ہم نے ان کو کیسے پہچاننا ہے، ہم نے ان کو کیسے دیکھنا ہے کہ یہ آیا کہ یہ واقعی بیڑے ہیں یا یہ بیڑی ہیں. تو لکھا ہے ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. ان کے بات کرنے کے انداز سے، ان کے بولنے کے انداز سے تم ان کو کیا کر لو گے پہچان لو گے. کیا جاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ سوال پوچھا گیا. خدا یسوع مسیح سوال کر رہے ہیں کیا جاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. اسی طرح جو اندر سے غلیظ ہے، جو اندر سے کیا ہے کہ برا ہے، وہ کبھی بڑی کوشش کر کے بھی وہ اس کا جو غلیظ پن ہے اس کو چھپا نہیں سکتا، کبھی نہ کبھی وہ باہر آ ہی جاتا ہے. اس طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا ہے اور برا درخت برا پھل لاتا ہے. اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا اور نہ برا درخت اچھا پھل لا سکتا ہے. جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹ اور آگ میں ڈالا جاتا ہے. بس ان کے پھلوں سے تم ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. اب یہ ہے کہ ان کے ادوار، ان کی عادات سے ہم نے کیا کرنا ہے کہ پہچاننا. اور جب میں نے بتایا تھا سبزی لیتے وقت اتنا چھان بین کرتے ہیں، تو آپ کیسے اپنے بچوں کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیتے ہیں جس کا جو بائبل کی ایجوکیشن ہے اس کے ساتھ کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو باطن ہے وہ بہت برا ہے، وہ انٹرنلی بہت برا ہے، اس کی سوچیں بہت عجیب و غریب ہیں. کیسے آپ لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ اور جب آپ ان باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں تو ہماری یوتھ جو ہے وہ تباہی کے دائرے پر چلی جاتی ہے، وہ تباہی کے نزدیک چلی جاتی ہے. والدین سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کا بچہ باہر نکلتا ہے تو اس پر غور کریں کہ وہ کس کو فالو کر رہا ہے، کس کے پیچھے جا رہا ہے. اگر تو وہ کیا ہے کہ کسی نشئی کی صحبت میں چلا گیا تو 1-2 ماہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھے گا، اور جب 5-6 ماہ گزریں گے، سال گزرے گا، تو وہ بھی نشئی بن کر لوٹے گا. اور اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اچھی راہ پر چلے، آپ کی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرے، تو آپ کو ہمیشہ اس کو واچ آؤٹ کرنا ہے. اور یہی بات میں آپ سبوں سے بیان کروں گا کہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ فلاں میرا آئیڈیل ہے، فلاں میرا آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے، ایویں آئیڈیل نہیں بنا لینے، بلکہ کلام خدا بیان کرتا ہے کہ ان کے پھلوں سے ان کو کیا کرو پہچانو. اور اگر تو وہ واقعی قابل ہیں تو آپ ان کو کیا کریں آئیڈیل بنائیں. بائبل مقدس کے اندر یہ ایسے کریکٹرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ ان کو آئیڈیل بنائیں، ان کی باتوں کو اپنائیں، ان کے جو انہوں نے کام کیے ان کو اپنائیں، جس طرح انہوں نے زندگی بسر کی ہے
ان کو اس طرح زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، تو کیا ہوگا کہ آپ خدا کے اور زیادہ نزدیک ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک اور ریفرنس ہم دیکھیں گے 23 متی کی انجیل 23 باب، اور بڑے غور سے آپ سنیے گا جب ہم 23 باب کا مطالعہ کرتے ہیں اور 25 آیت سے آنورڈ میں پڑھوں گا۔ اے ریا کارو فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ پیالے اور رکابی کو اوپر سے صاف کرتے ہو مگر وہ اندر لوٹ اور ناپرہیزگاری سے بھرے ہیں۔ باہر سے صاف کرتے ہیں، کہتا ہے اے اندھے فریسی، پہلے پیالے اور رکابی کو اندر سے صاف کر تاکہ اوپر سے بھی صاف ہو جائے۔ اسی طرح ہمیں صرف ایکسٹرنلی اپنے آپ کو پالش نہیں کرنا بلکہ انٹرنلی بھی اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، پالش کرنا ہے۔ اے ریا کرو فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس۔ اور یہ اس لیے ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے قابل ہیں، ہمیں بڑا یعنی کہ جو کلام خدا ہے یا رولز ہیں ہمیں بڑا پتہ ہے، تو اور انہوں نے اپنا گیٹ اپ اس طرح کا بنایا ہوا تھا کہ وہ بڑے ایسے لگتے تھے کہ ہم بڑے مذہبی ہیں۔ تو کیا تھا کہ اندر سے کیا کرتے تھے کہ مشورے کرتے تھے کہ کس طرح یسوع مسیح کو پکڑا جائے۔ ظاہری کہتے ہیں اس کے پاس آ کے تو بڑا عقل ہے، اس سے سوال بھی کرتے ہیں، ان سوالوں کا جواب بھی ریسیو کرتے ہیں، لیکن اندر سے کانوں میں کیا کہتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ کوئی تو بہانہ ڈھونڈو، کوئی تو بات کرو کہ اس سے غلطی ہو کہ ہم اس کو کیا کریں، مار ڈالیں، کوئی تو سراغ لگاؤ، کوئی تو چال چلو کہ ہماری چال میں پھنس جائے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے اے ریا کرو فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھری ہوئی کپڑوں کی مانند ہو، کہ تم اوپر سے تو بڑے اجلے بڑے سفید کپڑے اور بڑے اچھے جامے پہنے ہو، لیکن تم اندر سے کھوکھلے ہو۔ لکھا ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی کپڑوں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو بڑی خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیاں اور ہر طرح کی نجاست سے بری ہیں۔ اور یہی بات میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں کہ کسی کو ایویں آئیڈیل راہ چلتے کو لیڈر نہ بنا لیں، راہ چلتے کو خادم نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ نے خادم چننا ہے، جب آپ نے لیڈر چننا ہے، جب آپ نے کسی کو آئیڈل کہنا ہے تو اکارڈنگ ٹو بائبل اس کو پرکھیں، اس کے پھلوں کو پرکھیں، اس کی خدمت کو پرکھیں، پھر اس کو کیا کریں کہ اپنا آئیڈیل بنائیں، پھر آپ اس کے فالوور بنیں، پھر آپ اس کی تعلیمات کو کیا کریں، فالو کریں۔ ایویں ستے پہ کسی نو نہیں بنا لینا کہ اے میرا آئیڈیل ہے، نہ پتہ ہے اودی اگلی زندگی دا، نہ پتہ ہے اودی پچھلی زندگی دا، اور اے میرا آئیڈیل ہے، نہ پتہ ہے اس کی خدا سے کتنی وابستگی ہے، نہ پتہ ہے اس کی ببلیکل ایجوکیشن کتنی ہے، نہ پتہ ہے کہ اس کو بائبل کی یعنی کہ بائبل کے بیدوں کا پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ اس نے کہاں سے پڑھا ہے، نہیں پتہ اس نے کوئی سیمنری بھی کی ہے، نہیں پتہ اس کی ایجوکیشن کتنی ہے، ہمیں آئیڈیل بنا لینا، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح تم بھی ظاہر میں تو لوگوں کو راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بڑے، اوپر سے دینی، اور کہتا ہے کہ اندر سے کیا ہو، بے دین ہو۔ کہتے ہو کہ ہمیں بڑا پتہ ہے، شریعت کا ہم سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اور خدا کہتا ہے اے ریاکارو فقی اور فریسیو، تم پر افسوس کہ ویسے تو ڈونگ رچاتے ہو کہ ہم بڑا دین کو جانتے ہیں، لیکن اندر سے کیا ہو، کھوکھلے ہو، مگر انٹرنلی مگر باطن میں ریاکاری ہے کہ کوئی بات کرو، کوئی تو بات کرو، ویسے اس کے پیچھے چلتے ہو اور ویسے اس کو فالو کرتے ہو کہ کہاں جا رہا ہے، آج کہاں اس نے ڈیرے ڈالے ہیں، کہاں پر تعلیم دے رہا ہے، کہاں پر بیٹھا ہوگا، اور پھر سوال کرتے ہو کہ کوئی غلطی ہو اور اس کو پکڑیں اور اس کو مصلوب کریں، اور اندر سے کیا ہے کہ برے پلانز اس کے بارے میں رکھتے ہو، تو اس لیے یہ بات کہے گی مگر باطن میں ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہو۔ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اوپر سے بڑے ڈونگی بنتے ہیں کہ ہم بڑا جی یہ، ہم بڑا جی وہ، اور جب ہم ان کی دنیاوی زندگی کا مطالعہ دیکھتے ہیں تو کسی کا کسی کے ساتھ افیئر نکل رہا ہے، کسی کا کسی کے ساتھ، کوئی کسی کو بھگا کے لے گیا، کوئی کسی کے ساتھ بھاگ گیا، تو ایسے لوگوں کو آئیڈیل نہیں بنانا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کسی کو آئیڈیل بنائیں، کسی کو لیڈر مانیں، کسی کو خادم مانیں، تو خدا را اس کے پھلوں سے اس کو کیا کریے، پہچانیے، پھر اس کو اپنا کیا کریں، آئیڈیل بنائیں۔ اور یقین مانیے کہ جب آپ خدا کے نزدیک چلے جائیں گے اور اپنے آپ کو باہر سے پالش نہیں بلکہ اندر سے پالش کریں گے، تو ہم یرمیہ کی کتاب میں دیکھتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری
کسی سے وابستگی ہو جاتی ہے، کسی سے لگاؤ ہو جاتا ہے نا، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے گرد، جس طرح زمین سورج کے گرد چکر لگاتی، ہم بھی اس کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ اور اگر ہماری والدین کے ساتھ وابستگی ہے، والدہ سے، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ کب میری ماں مجھے بلائے اور کام بتائے اور میں اس کے کام کو کیا کروں، پایہ تکمیل تک پہنچاؤں کب۔ اور اگر باپ سے وابستگی ہے تو کیا ہے کہ ہم کوشش ہوتی ہے کہ باپ کہے اور ہم اس کی مانیں۔ اور اسی طرح اور کوئی دوست ہے تو ہم اس کے گرد کیا رہتے ہیں، چکر لگاتے ہیں کہ کوئی بات مجھ سے یہ کرے، یعنی ہماری اس سے کیا ہو جاتی ہے، بڑی گہری وابستگی ہے، تو ہم اس کے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں، اس کے اثر میں ہمیشہ ہم رہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ہم لوگوں نے اپنے آپ کو انٹرنلی پالش کر لیا، تو میں اس بات کو ایسے بیان کروں گا کہ اگر ہم خدا کے لگاؤ میں آگے نا تو آسمان کھل جانا ہے، اور خدا کہے گا کہ میں ان کا خدا اور یہ میرے لوگ ہیں۔ میرے ساتھ دیکھیے گا یرمیہ اور اس کا 31 چیپٹر اور اس کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ یہ وہ عہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا۔ کون کہہ رہا ہے جی؟ خدا۔ اور پھر لکھا ہے خداوند فرماتا ہے۔ کون؟ خداوند فرماتا ہے۔ کون؟ لکھا ہے خداوند فرماتا ہے، میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا، میں اپنا کلام ان کے باطن میں انٹرنلی، اور وہ اس کلام کو چھوڑ نہیں پائیں گے۔ میں کلام ان کے اندر بو دوں گا اور وہ مضبوط جڑ پکڑے گا۔ اور پھر لکھا ہے ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور اگر ہم خدا کے دائرے میں آ گئے تو یقین مانیے، بائبل کو پڑھیے، جو اس کو پسند آیا ہے اور جس کو اس نے سلیکٹ کیا ہے، وہ کبھی زیر نہیں ہوا، وہ سرفراز اور سرفراز ہوا۔ اور کوشش کریں کہ ہماری زندگی بھی ایسی ہو جائے کہ خدا کہے، لکھا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے۔ اور اگر یہ بات اس نے ہمارے لیے کہہ دی تو یقین مانیے وہ ہمارے لیے کروبی مقرر کرے گا۔ یقین مانیے جہاں ہم جائیں گے وہ کروبی ہمارے ساتھ چلیں گے، اس کے پلانز ہمارے ساتھ چلیں گے۔ ہم کھڑے ہوں گے تو وہ ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا، بولیں گے تو وہ ہمارے ساتھ بولے گا، اگر ہم کام کریں گے تو وہ ہمارے ساتھ اس کام میں شامل حال ہوگا، اگر ہم خدمت کریں گے تو وہ ہماری خدمت میں ہمارے ساتھ ہوگا، پھر خدمت پھلدار ثابت ہوگی۔ نہ کہ اگر سوٹ بوٹ پہن کے اپنے آپ کو سجاتے رہیں، عطر لگا کے، پرفیوم لگا کے اپنے آپ کو کیا کرتے رہیں، سجاتے رہیں۔ ایسی خوبصورتی خدا کو پسند نہیں ہے۔ اس کو اگر پسند ہے تو آپ کا انٹرنلی خوبصورت ہونا پسند ہے، اور کوشش کریں اپنے آپ کو انٹرنلی خوبصورت بنائیں تاکہ خداوند کو پسند آئیں۔